السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام میں ٹوپی کی کیا اہمیت ہے، یا یوں کہہ لیں اسلام میں سر کو ڈھکنے کی کیا اہمیت ہے، اور وہ بھی خاص کر کے نماز کے دوران۔ اسی سے متعلق میں یہاں پر کچھ علماء کرام کا ویڈیو کلپ ایک جگہ کیا ہوں، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو ٹوپی کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹوپی نہیں پہننے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر آپ آخر تک ساتھ میں رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ٹوپی کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سر کے بارے میں پوچھا ہے کہ بغیر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر سر ننگے ہونے سے نماز کا بطلان ہوتا تو حدیث یوں ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی حدیث صحیح ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ افضل ہے کہ آپ سر پہ کپڑا رکھیں، وہ رومال کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو۔ سب سے افضل ہے کہ وہ پگڑی کی صورت میں ہو، عمامے کی صورت میں ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اچھا کپڑا ہو، خوبصورت کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، صاف کپڑا ہو۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ توصیف الرحمن صاحب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنی اچھی بات کہی، حق بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی اکثریت زیادہ کر کے اہل حدیث حضرات میں ہے، یا ان لوگوں میں ہے جو گلف آ جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کلپ ان کے لیے کافی ہے کہ نماز کے دوران سر کو ڈھانپنا سنت ہے، اور افضل یہ ہے کہ امامہ شریف باندھا جائے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ سر ننگے نماز ہو جاتی ہے، ایک نہیں 13 روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ امام بخاری بار بار روایت لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کرام کا معمول مبارک عام یہ تھا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام قلنسوہ پہنا کرتے تھے۔ ان اللہ احق من تزین، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ لیکن آپ نے ٹوپی یا قلنسوہ لینی ہے تو آپ جس طرح لباس اچھا پہنتے ہیں آپ اچھی ٹوپی خرید لیں، وہ عادت مت بنائیں۔ اگر پاکستان کی سرزمین پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ وائرس جہاں آیا ہوا ہے وہ 2 جگہیں ہوتی ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ ایک ان ٹوپیوں میں جو دروازے کے باہر رکھی ہوتی ہیں، جن کو پکڑ کے جو ہے وہ نمازی نماز پڑھتا ہے، نہ جانے اس کی حالت کیا ہے۔ اگر تو آپ یہ ٹوپی پہن کے اپنی بارات اور اپنے نکاح پہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے سر کو ڈھانپنا، اچھی ٹوپی لے لیں، اپنے سر پہ رومال رکھ لیں، کوئی کپڑا رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی پہنی ہے۔ اور دوسرا سب سے زیادہ جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ ہوتا ہے، آپ کبھی گئے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے تو وہ جو دیتے ہیں نا کہ آپ کیا کھائیں گے، بیچارہ 6 سال کا بوڑھا ہوتا ہے وہ ورقہ، کتنے لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کھانا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال کیا کریں، اپنی صحت کا خیال کیا کریں۔ ان لنفسک علیک حقا، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، اپنے آپ کو حفاظت میں لے جانا یہ ایک عقل مند انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا، ہمیں بھی اپنے سر کو ڈھانپنا۔ ماشاء اللہ، حضرت بھی ٹوپی پہننے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اب پتہ نہیں عوام کو کیا ہو گیا ہے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے مفتی حسن عطاری مدنی صاحب، ان کا کلپ ہم لوگ آخر میں سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ سن لیں، سمجھ لیں کہ ٹوپی ہے کیا، اسلام میں سر کے ڈھکنے کی کیا اہمیت ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے۔
جب ہم ٹوپی کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو ان کی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور شیخ ناصرالدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا، ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے۔ تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے۔ یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام تو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی، ایک لیول ہو گیا داڑھی، دوسرا ہو گیا ٹوپی۔ یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے، 30 روپے کی ہے، 30 روپے کی۔ تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی، اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی۔ یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے، ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا، نہ مہنگی ہے۔ اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی، 200 روپے، 1000 روپے، کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی اچھی ٹوپی پہنے، میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی، لیکن سر کو ڈھاکو۔ اگر آپ نوکری کرنے جا رہے، آپ کا باس، آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو، ٹھیک ہے، میں ٹوپی کو گھیرے میں ڈالو، لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو۔ وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے کہ اس ٹائم تو پہنو۔ مسلمان اکثر کیا کرتے، جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کی ٹوپی پہنتے، مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے۔ کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے، ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ، کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے، لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں۔ ٹوپی اور داڑھی کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت ہی لمبی ویڈیو ہے، جس میں انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نماز کے دوران اور نماز کے باہر بھی، یعنی عام زندگی میں بھی، ہر مسلمان کو سر ڈھانپنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اس میں اور کون سی بات آپ نے کی تھی؟ سر پہ ٹوپی رکھنا۔ سر پہ ٹوپی رکھنا جو ہے نا، نبی اسلام کا عمومی عمل ہے، یعنی اس کو محبت کی کیٹیگری میں تو افعال کریں گے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا گناہ گار تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ضرور اہتمام کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ جالی کی 10 گرام کی 20 گرام کی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کم از کم نماز کی حالت میں آپ نبی الاسلام کے قریب شکل کرنے کی کوشش کریں، عام حالت میں بھی رکھیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے یا ننگے سر رہتا ہے، گناہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو، اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے۔ یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، ان کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ بات بار شریعت میں بھی لکھ دی ہے مفتی افضل علی صاحب نے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی واجب کوئی نہیں ہے سر ڈھانپنا، لیکن بہتر ہے، پگڑی بہتر ہے، ٹوپی بہتر ہے، سر ڈھانپنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب چلیے سنتے ہیں مفتی حسن عطاری مدنی صاحب کو۔ امید کرتا ہوں کہ اب ان کی بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ مفتی صاحب کے ویڈیو کے شروع میں ہی میں اپنی رائے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ میرے حساب سے انہوں نے جو بھی بیان کیا ہے وہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ ہوتا ہے اپنی ذاتی رائے۔ چلیے سنتے ہیں۔ یعنی جو سر ڈھانپتے نہیں ہیں، نماز میں ٹوپی نہیں پہنتے، تو اس کی علماء کرام نے 3 طرح کی صورتیں لکھی ہیں کہ جو سر نہیں ڈھانپے گا، نماز میں ٹوپی نہیں پہنے گا، تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ نمبر 1 یہ حکم کہ اگر وہ سستی کاہری کی وجہ سے نماز میں ٹوپی نہیں پہن رہا، کہ سستی طاری ہوئی اس لیے نہیں پہنی اور اس نے نماز پڑھ لی، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ نمبر 2 بہت خطرناک صورت ہے اور ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھی ننگے سر اور یہ سوچ کے پڑھی کہ نماز کی کوئی ایسی حیثیت تھوڑی ہے، ایسی اہمیت تھوڑی کہ اس کے لیے سر کو ڈھانپا جائے، تو اس صورت میں چونکہ وہ نماز کی تخفیف کرنے والا ہے، نماز کو ہلکا جاننے والا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور جس کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت ہو اس کو اس طریقے سے ہلکا جاننا، اور خاص طور پر نماز شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے،
اس کو اس طریقے سے اگر کوئی حقیر جانے گا، کمتر جانے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کے ایک ضروری دینی بات کو، دین کے ایک شاعر کو ہلکا جاننے والا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے والا اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، جیسے گرمی ہے بہت زیادہ، اب سر پہ اگر وہ ٹوپی پہن رہا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے، سر میں پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر سر کھلا ہو، ہوا اس کے سر پہ لگے تو اس کو نماز میں لطف آئے گا، خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ تو اس صورت میں اس طرح نماز پڑھنے کو علماء نے اولا قرار دیا، اچھا قرار دیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز دل کی حاضری ہے، دل کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خشوع خضوع اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے ذریعے چونکہ اس کو خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ صورت اچھی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ٹوپی رکھنی چاہیے، اور جب نماز کے لیے حاضر ہوں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس وقت زینت کو اختیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے زینت اختیار کرو۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اچھے کپڑے پہننا، لباس اچھا پہننا، اور ساتھ ہی امامے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یعنی اپنے سر کو ڈھانپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ٹھیک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سر ڈھکنے کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔